بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آوے جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ یہ آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 54 اور 55 کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا گیا ہے۔ جو گزشتہ آیت تھی اسی سے متعلق ہے۔ گزشتہ آیت میں جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ ہفتے بیان ہو چکا کہ کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمزور، بے کس، غریب، مزدور قسم کے لوگ، پھٹے پرانے حال والے لوگ رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ان کی بات نہیں سنتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم ان کی بات سننے لگیں گے، ہمارے لیے الگ مجلس ہو، ان کے لیے الگ مجلس ہو۔ بعض صحابہ کرام میں جیسے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ہمارے دوست ہیں اور ان کو بولیں گے تو ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، دوسری جانب یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے، اس لیے ایسا ہی کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے گزشتہ آیت میں اسے آیت گزری ہے، اس نے صاف منع کر دیا کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو لوگ بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس، جو مان رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں، ان کے لیے الگ مجلس نہیں کریں۔ ان میں سے جن کو سننا ہوگا وہ سنیں گے، نہیں سننا ہوگا نہیں سنیں گے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے، کیونکہ اسلام تو اسی اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا نا۔ اب اگر اس کے لیے اللہ کے رسول کی جانب سے ہی اگر ایسا ہو جاتا کہ تو قیامت تک کے لیے ہی اونچ نیچ رہتا، اسی لیے اللہ رب العزت نے صاف صاف منع فرما دیا۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی خستہ حال ہے، پھٹے پرانے حالات ہیں اس کے، پراگندہ بال ہے اس کے، غریب ہے، نادار ہے، تو محض ان بنیاد کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پوری حالت میں کوئی اللہ کا کوئی پہنچا ہوا مقبول ترین بندہ ہو، ایسی حالت میں ان سے نفرت نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ بعض حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے خستہ حال لوگ ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے انتہائی مقرب ہیں، اگر وہ قسم کھا کر، اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ رب العزت بھی اس کی لاج رکھ کر ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اصول سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ غریبی اور مالداری کی بنیاد پر
غریبی کی بنیاد پر کسی کو نیچا نہیں سمجھا جا سکتا اور مالداری کی بنیاد پر کسی کو اونچا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بھی اللہ کے احکام کو زیادہ بجا لانے والا ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہی اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ معزز ہے۔ جب اس طرح کی آیت نازل ہوئی جس میں صاف منع کر دیا، تو حضرت جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ ایسا کر لیا جائے، یہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے اور سرداران کے ملکہ کے لیے جو کہ مسلمان نہیں تھے ان کے لیے الگ مجلس لگا دی جائے، تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ بتائیے ہم نے بھی ایسا مشورہ دیا تھا، اللہ رب العزت کو بالکل یہ پسند نہیں ہے، صاف منع فرما دیا اللہ رب العزت نے۔ تو پھر ایک عام اصول اور ضابطہ اس آیت میں بیان کیا جس کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھا، جس کے اندر ایک تو بات یہ آئی کہ جن کے اندر ایسے لوگوں کو تسلی دی گئی ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے اور وہ اس پر شرمندہ ہو تو اللہ رب العزت کی رحمت سے اس شخص کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر شرمندگی ہو گئی اور توبہ کر لی اس نے تو یہ اصول بیان فرما دیے اس آیت کے اندر۔ سب سے پہلے فرمایا دیکھیے اور یہ لوگ جو آپ کے پاس آوے، کون لوگ ہیں وہ؟ جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مومنین ہیں۔ تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ دراصل ان لوگوں کے لیے تسلی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے، جو کٹے پرانے لوگ تھے، جو کہ چونکہ شروع زمانے میں عام طور پر ایسے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان پر سلامتی ہو، سلام کیجیے، ان کو سلام کیجیے۔ یہ دراصل ان لوگوں کا اعزاز و اکرام ہے۔ اور کفار مشرکین مکہ نے جو الگ کر کے اور ان کو گھٹیا قرار دے کر الگ ایک مطالبہ رکھا تھا جس سے ان کی دل شکنی ہوئی تھی، ان کا بھی تدارک ہو گیا اس میں کہ اللہ رب العزت خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعزاز کا حکم کرتے فرماتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اگلا ہے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا، لکھ لیا کہ تم پر مہربانی ہوگی، اس لیے بہت زیادہ گھبرائے نہیں، بہت زیادہ ڈرے نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہو گیا جن کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے ایسا مشورہ دے کر غلط کیا، ہم نے اس مشورے کی تائید کر کے غلط کیا۔ اصل ایمان اور مطالبہ تو کفار مکہ کی طرف سے، لیکن کچھ حضرات صحابہ کرام نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ تو ان لوگوں کے لیے کہ زیادہ گھبرانے نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ رحم فرمانا مقرر کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کی ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت جب سارے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی ان کی روحوں کو، اور سب کی تقدیر کا بھی فیصلہ لکھ دیا، تو پھر ایک کتاب کے اندر جو کہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس میں یہ جملہ لکھ دیا ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میری غضب پر غالب رہے گی۔ اسی کو اس آیت میں فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحم فرمانا مقرر کر لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے جو ہے توریت کے بھی جانکار تھے اور اسی کو ماننے والے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، جو فارس ایران ہے وہیں کے رہنے والے تھے، ان کے بہت لمبے واقعات ہیں ان کے، تو توریت کا بھی علم تھا ان کو اور انجیل کا بھی تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا تو قرآن پر ایمان لائے اور پکے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ توریت میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے اور 100 میں سے صرف ایک حصہ مخلوقات کے درمیان تقسیم فرمائے، باقی 99 حصہ اپنے پاس ہی رکھے، اور جہاں کہیں بھی
محبت کا اثر نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کا اثر ہے. اولاد اور والدین کے درمیان جو محبت ہے، بھائی بہنوں کے درمیان جو محبت ہے، میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے، غرضے کی جہاں بھی جو محبت نظر آتی ہے وہ اللہ رب العزت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا اثر ہے. تو بتائیے اللہ رب العزت کے پاس، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوقات سے کتنی محبت ہوگی. اور نظر آتا ہے ہمارے حالات، یعنی ہمارے مطلب ہر انسان کے، ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے. ہم اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ اگر بہت غور سے اندازہ لگایا جائے تو بجائے عبادت کے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط ہی کام کر لیا. اس بات نماز پڑھنا ہے، کہیں دھیان ہے، کوئی اور کام کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے نیتیں شامل ہو جاتی ہیں، تو ہماری عبادتیں ہی ایسی تھی کہ اس کو پھینک دیا جاتا. اوپر سے ہم لوگ گناہ میں بھی مبتلا رہتے ہیں. تو ان تمام کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ اس کے باوجود اللہ کی مہربانیاں برستی ہیں. یہ اللہ کا وہی جو رحیم ہے اور 99 حصہ جو اپنے پاس رکھا ہے اسی کا اثر ہے. یہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے. آگے ہے انہ من عمل منکم، کہ جو شخص، کیسے ہے پھر آگے اس کی تشریح ہے کچھ، کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت کی وجہ سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بخش دیں گے. بڑے مغفرت والے ہیں، مغفرت کر دیں گے، رحیم ہے، رحم کر دیں گے. اس میں سب سے پہلا ہے کہ جو شخص جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، یہ مطلب حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے اس سے کہ جو گناہ جان بوجھ کر کیا گیا اس کی مغفرت نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ یہاں پر جہالت کا جو لفظ ہے وہ دراصل جان بوجھ کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب یہ ہے اس کا کہ جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے وہ جہالت ہی کی بنیاد پر کرتا ہے. جہالت کا مطلب ہے کہ عمل کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو وبال ہے، اس سے ناواقف رہتا ہے. جان رہا ہے، اگرچہ کچھ آدمی جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے اور اس کا انجام سے بہت سارے لوگ واقف ہوتے ہیں، لیکن اس کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس سے ناواقف ہوتا ہے. تو ہر گناہ جہالت ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اب یہ مطلب ہو گیا کہ کوئی بھی گناہ، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، چاہے وہ غلطی سے ہو، انجانے میں ہو، چاہے وہ نفس سے ہو، شیطان کے بہکاوے سے ہو، یا اپنی شرارت کی بنیاد پر ہو، کوئی بھی گناہ اگر کر لیا ہے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو اللہ رب العزت درگزر کر دیں گے. اس میں 2 شرط ہے توبہ کی. ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر توبہ کر لے اور اصلاح کر لے. اگر یہ چیز پائی جائے گی تو ضرور بھی ضرور بخشے دی جائیں گے. توبہ کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت انما التوبۃ الندامہ، کہ توبہ کی حقیقت شرمندگی ہے. جو کام کیا تھا اس کے بارے میں دل میں شرمندگی آ گئی کہ ہم نے غلط کیا، یہی توبہ ہے. اور آگے ہے اصلاح، پھر وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے. توبہ کر کوئی گناہ کیا تھا اور اس کے بعد توبہ کیا کہ شرمندگی ہوئی، اس کے بعد عمل کی اصلاح کر لے، یعنی کہ اپنی زندگی کو سدھار لے، اس گناہ کو پھر دوبارہ نہ کرے. اسلام میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا جس کی وجہ سے شرمندگی ہوئی، اپنی کوتاہی کی بنیاد پر کئی مہینے تک ہم نے نماز نہیں پڑھی، اگر کسی نے بعد میں احساس ہوا کہ آپ کو نماز پڑھنے سے بہت بڑا گناہ ہوا، یہ توبہ ہو گئی. اور اصلاح کی شکل اس کی یہ ہے کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضا کریں. کسی کا حق دبا لیا تھا، بعد میں احساس ہوا کہ غلط ہوا، یہ توبہ ہوئی. اور اصلاح یہ ہے کہ
کہ پھر اس کا وہ حق واپس کر دے. کسی کو زبان سے تکلیف دیتی تھی، بعد میں احساس ہوا ہم نے غلط کیا، تو یہ احساس توبہ ہے اور اس سے معافی مانگ لینا یہ اصلاح ہے. ابھی تک حج نہیں کیا تھا، حج کبھی کا فرض ہو چکا، بعد میں احساس ہوا ہم نے غلط کیا، اتنا دن رک گئے، یہ توبہ ہے. اور اب حج کر لیجئے، یہ اصلاح ہے اس کی. زکات ادا نہیں کیا تھا بہت دنوں سے، بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، یہ توبہ ہے. اور اس کی اصلاح یہ ہے کہ حتی امکان اس کی تلافی کی کوشش کی جائے. تو اگر یہ توبہ اور اصلاح پائی جائے گی فَإِنَّهُ غفور رحیم، تو اللہ رب العزت بڑی مغفرت والے ہیں، معاف کر دیں گے، اور رحیم ہے، رحم کر دیں گے. اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے. قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. آیت نمبر 56 سے 58 تک کی تلاوت ہوئی، سورہ انعام ہے. فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے روک دیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. یعنی غیر اللہ کی عبادت کروں، غیر اللہ کے طریقوں کو مانوں، ان کی اطاعت کروں. اللہ رب العزت نے مجھے اس سے منع کر دیا ہے، اس لیے مجھ سے یہ امید نہ رکھنا. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا. تم لوگ جو کہتے ہو کہ آپ ایسا کر دیجئے، آپ ہمارے بتوں کو ماننے لیجیے. بہت سارے وہ لوگ چاہتے تھے کہ بھائی 1 سال ہمارے بتوں کو مانیے، ہم آپ کے رب کی صرف 1 سال عبادت کریں گے. اور نہ جانے یہی ایک مطالبہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے تب ہم بیٹھیں گے. آئے دن مطالبات رکھتے تھے، اسی کا صاف صاف جواب دے دیا کہ یہ تمہارے جو خیالات میں ان کی پیروی نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے میں بس اسی کے مطابق عمل کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوان ہے اللہ رب العزت. تو ہمیں اور آپ کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم غیروں کے طریقے کی نہ اتباع کریں، پیروی کریں. اور شرک تو خیر بہت برا گناہ ہے، تو ہم بھی اگر غیروں کی پیروی کریں گے اور اس کے راہ پر چلیں گے اور دین اسلام کے جو طریقے ہیں اور اس کے اللہ رب العزت کے جو احکام ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. وہی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والے میں سے نہ رہوں گا. کفر مکہ جو ہے عام طور پر کچھ سے کچھ مطالبہ ڈیمانڈ رکھتے تھے. اگر آپ سچے ہیں تو عذاب دے آئیے. ان کان هو الحق من عندنا ان کان هذا هو الحق. وہ لوگ کہتے تھے کفار مکہ کہ اگر وہی دین پر حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ بات پر حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر پتھر کے برسات کروا دیجیے. ابھی اتنا بعذاب علیم، یا ایک سخت عذاب اور دردناک عذاب لے آئیے. یہ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ مطالبات پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی چلے آ رہے ہیں. بھائی جب عذاب آ ہی جائے گا تو پھر کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں. گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے یہاں مصلحت کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی الگ مصلحت تھی، یہاں الگ مصلحت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کی جو مصلحت تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ کسی کو عمومی عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے. جو بہت زیادہ سرکش تھے ان کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی سزا دے دی. ابو جہل، ابو لہب اور نہ جانے بڑے بڑے جو سردنا تھے، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ سب جو بڑے بڑے جو تنطراتے پھرتے تھے
اللہ رب العزت نے ان کو تو راستے سے ہٹوا دیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی، لیکن عمومی عذاب نہیں آیا کہ سب کو صفایا کر دیا جائے، جس کا نتیجہ بعد میں ظاہر ہوا کہ بعد میں دھیرے دھیرے وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں مصلحت یہی تھی کہ عمومی عذاب بھیج کر سب کو ہلاک نہیں کرنا ہے، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام میں ایک وقت مقرر تک ان کو مہلت دی گئی، اور اس کے بعد چونکہ وہ لوگ بار بار وہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ عذاب لے آئیں گے، عذاب لے آئیں گے، آپ مانتے ہیں، ہم آپ کو اچھا سچا مان لیں، اور عذاب جب آئی جائے کہ سچا ماننے کوئی مطلب ہی نہیں نا۔ تو یہ لوگ کہتے تھے اس طرح۔ اسی کا جواب ہے اس آیت کے اندر بھی، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، میرے پاس دلیل ہے رب کی طرف سے، قرآن مجید خود دلیل ہے، آج بھی دلیل ہے، اس زمانے میں بھی دلیل تھی۔ کئی مرتبہ اس پر بات ہو چکی ہے کہ ایک امی جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں، یہ جملہ ہے، امی کا ترجمہ جو ہے یہی ہے، جنہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں، وہاں کا ماحول پڑھنے لکھنے کا نہیں تھا، اکا دکا کہیں پر سے کہیں دور دراز سے ایک آدھ آدمی کچھ لکھ لیتا تھا کہیں پر کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور اطراف عالم کے سفر نہیں کیے جس سے تجربات ہو جائے، کسی کی تربیت نہیں لی، باضابطہ طور پر تربیت میں رہ کر دل کو کسی چیز کے علم کو حاصل کیا ہو۔ یکایک 40 سال کے بعد اچانک سے ایسے کلام ان کی زبان سے نکلنے لگتے ہیں کہ جو بڑے بڑے عقل مند کو بھی حیران کر دیتے ہیں، اور صرف کلام ہی نہیں، ان کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کی زندگیاں پلٹ دی جا رہی ہیں۔ تو یقیناً یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو تمام لوگوں کو طاقت بخشتی ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ذات خود نہیں بول رہی ہے، بلکہ اس کو کوئی اور ذات بلوا رہی، وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کلام ہونے کی تو واضح دلیل یہ قرآن کریم ہے، اور چیلنج جو جتنے دیے ہیں قرآن کریم کے اندر آج بھی وہ چیلنج ہے۔ اس طرح کی ایک آیت پیش کر دیجئے، اتنا فصاحت و بلاغت سے بھرپور اعلیٰ کلام پیش کر دیجئے، آج تک بھی ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ چیلنج تھا۔ تو وہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانے کا آپ کہہ دیجئے میرے پاس ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، میرے سچے ہونے کی، میرے رسول ہونے کی، اور اس کلام کے کتاب الہی ہونے کی دلیل ہے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو، یعنی عذاب مانگتے تھے وہ لوگ، جس چیز کا وہ تم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تم کہتے ہیں عذاب لے آئیے، کیوں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تم کو تھوڑا تھوڑا لا کر دکھاتے رہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کی مصلحتیں ہیں اپنی۔ حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، وہی وہ جب چاہے گا اور جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بدلا دیتا ہے، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہ فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے تم لوگوں کے ساتھ، عذاب بھیجنا نہیں بھیجنا ہے۔ ہمارا کام ہے دلائل کے ساتھ بات کو واضح کر دینا، اور وہ ہم کر دیتے ہیں، بات کو پہنچانا میرا کام ہے، وہ ہم پہنچا دیتے ہیں۔ اختیارات سارے کے سارے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا، یعنی اگر مجھے اختیار ہوتا کہ جب چاہے کسی کو عذاب دے دے تو ہم تم کو دکھا دیتے، لیکن میرے پاس ہی نہیں۔ اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی گناہ زندگی میں سرزد ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اس دنیا سے تو اس وقت ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، اور اس وقت ہم لوگ گناہ سے دھلے ہوئے ہوں۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔